السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ الاعراف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اب اللہ کے فضل و کرم سے مکی سب گروپ کا دوسرا جوڑا ہے جو سورہ انعام کے بعد آپ لوگ نے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں کل ملا کر 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ مدنی صورت جو سب سے بڑی تھی وہ تھی سورہ بقرہ، 40 رکوعوں پر مشتمل، اور اب بڑی سب سے قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی صورت سورہ اعراف 24 رکوعوں پر مشتمل اور 206 آیات پر مشتمل۔ اس کے بعد آپ لوگ آگے چل کے ایک اور سورہ دیکھیں گے، وہ بھی مکی ہے، سورہ شعراء۔ اس میں بھی یہی انداز ہے، وہ بھی طویل ترین سورت ہی ہے، لیکن ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں آیات کی تعداد بہت زیادہ ہے، سورہ اعراف سے بھی زیادہ ہے۔ سورہ اعراف میں تو 206 آیات ہیں، لیکن وہاں آپ لوگ کو 227 آیات ملیں گی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن البتہ رکوع جو ہیں وہاں 11 ہیں، اور یہاں دیکھ لیجئے آپ لوگ 24 ہیں۔ تو قرآن مجید کی سب سے طویل ترین مکی صورت سورہ اعراف، اور قرآن مجید کی سب سے طویل ترین مدنی صورت سورہ بقرہ۔ تو یہ بنیادی فرق آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ مدنی صورتوں میں آپ لوگ نے ایک انداز اور ایک اسلوب اللہ کی طرف سے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلی قوموں کا ذکر بہت تھا، اس میں پچھلی قوموں کا ذکر بہت کثیر تعداد سے تھا، کہ قوم یہود، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، حواریین کا معاملہ، پھر مشرکین عرب کا معاملہ۔ مشرکین عرب تو ہے بہرحال مکی صورتوں کا اصل عمود ہے، لیکن وہاں منافقین عرب، یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ مدنی صورت کا اصل حمل ہے۔ چنانچہ یہ بنیادی فرق ہے مکی اور مدنی، اور ایک مکی صورتوں میں جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو دور مکیات میں آپ کا یوں سمجھیے کہ ابتدا ہو جاتی ہے، آپ لوگ کو الگ الگ نئے نئے کھل کھل کے مضمون نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مکی صورتوں کا جو اصل انڈیکس ہے وہ بیسیکلی دو
چیزوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا احساس مجھ میں اور آپ میں انشاءاللہ جگاتا ہے، یا کسی بھی قوموں کے اندر جو سوئے ہوئے پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو وہ دو ہی طریقوں سے کرتا ہے۔ ایک ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت اور ثنائی کے مظہر کی تسلیم کرنا، اس کی رضا جوئی کے لیے بھاگنا دوڑنا، یہ سب چیزیں ہیں التذکیر بآلاء اللہ، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں پچھلی نشست میں۔ اب سورہ اعراف میں اسٹارٹ ہو رہا ہے التذکیر بایام اللہ، وہ بڑے بڑے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو نسیم منسیہ کر دیا اور کرۂ زمین سے ایک دم ہٹا کے ان کی جگہ نئی نسلوں کو آباد کر دیا، جیسا قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم ہود تباہ و برباد کر دی گئی، قوم صالح نسیم منسیہ کر دی گئی، قوم شعیب مٹا دی گئی، عامورہ اور سمود کی بستیاں صفحہ ہستی سے ہلا دی گئیں، ہٹا۔ اسی طریقے سے اب امت محمدی وجود میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس امت محمدی کو انشاءاللہ آخر وقت تک سلامت رکھے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، دو پہلو ہیں اللہ کی طرف سے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی صاحب ایمان کو ایمان کی روش اور ایمان کے مبارک راستے پہ لانا چاہتا ہے تو وہ دو چیزوں سے لاتا ہے، التذکیر بآلاء اللہ اور التذکیر بایام اللہ، اللہ کی یا تو رحمتیں نعمتیں قدرت کے مظہر، یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، اور التذکیر بایام اللہ وہ بڑے بڑے اللہ کے دن جس دن اس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ سورہ اعراف جو کہ 7ویں صورت ہے قرآن مجید کی 8ویں پارے کے اندر داخل ہے، اس میں آپ لوگ پچھلی قوموں کا ذکر بہت دیکھیں گے۔ یہ بنیادی باتیں میں پہلے کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے تفصیل میں جائیں گے۔ صرف کل ملا کے ہمارے پاس چند ہی آیات ہیں جو کہ پہلے رکوعوں میں ہیں، کل ملا کے یہ 10 آیات ہیں، تو انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ اور ان 10 آیات میں بہت دین کے اور فلسفہ رسالت کے بہت اہم موضوع آئیں گے۔ میں چاہتا ہی ہوں آپ سارے کے سارے اس میں بندھے رہیے انشاءاللہ۔ تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں اس سورہ مبارک سے کہ جس کی اسٹارٹ کی 10 آیات اور کل جو رکوع پڑھیں گے وہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے قوموں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ پچھلی قوموں کو کس طرح ہلاک کیا اللہ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ ان کا حقیقی علم، ان کا حقیقی مطلب، ان کا حقیقی مفہوم کسی انسان کو نہیں پتہ، کسی بشر کو نہیں معلوم۔ یہ ایک بیسک بنیادی راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ علماء نے توجیہ نکالنے کی کوشش کری ہے کہ نام جو ہے وہ اللہ ہے، میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا چیز ہوگی اور کیا چیز اس کے درمیان جو بنیادی راز ہے وہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ چنانچہ یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں قیاس آرائی کرنا، اس میں اپنی طرف سے کوئی بھی گمان کرنا، یہ ساری چیز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا الف لام میم صاد۔ چنانچہ یہاں غور کریں کہ یہاں پہ 4 حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام میم اور صاد۔ الف لام میم اور صاد، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اور سورہ آپ لوگ اگر دیکھیں گے سورہ آل عمران میں وہاں پہ آیا تھا الف لام اور میم، لیکن یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الف لام میم اور صاد۔ ایک اور سورہ رعد آپ لوگ دیکھیں گے وہاں الف لام میم اور را آئے گا۔ چنانچہ الف لام میم صاد کتاب، یہ مبارک کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، انزل الیک، جو اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کو دی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، کہ آپ کو اس کے ذریعے سے کوئی تنگی آپ کے دل میں محسوس نہ ہو، آپ اس سے بالکل بری الذمہ ہو جائیے کہ جب یہ آپ کو کتاب دی گئی ہے تو آپ کا فرض منصبی ہے یا رسول اللہ کہ آپ اس کی دعوت اور تبلیغ کریں، اس کتاب کو آگے پہنچائیں۔
کتاب، یہ کتاب ہے نبی آپ کو دی گئی ہے، انزل الیک، جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، نازل کی گئی ہے آپ کے قلب اطہر پر، فلا یکن فی صدرک حرج، تو آپ کو اس کے ذریعے سے اپنے دل میں کوئی تنگی آپ اس کے ذریعے سے محسوس نہ کریں، نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جی میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے۔ کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی جناب رسول اللہ کو؟ اگرچہ آپ نے وحی کے آغاز سے لے کر آخر دم تک اپنی پوری جان مبارک ہلکان کر دی تھی اس دین مبارک کے لیے، اس دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، لیکن جب آپ دیکھتے تھے کہ یہ مشرکین عرب، یہ سارے کے سارے لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو وہ سوچتے تھے کہ کہیں میری کوتاہی تو نہیں ہے، کہیں میری غفلت تو کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا وبال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، یہ وجہ ہو گئی، اس نے آپ کو راستے سے ہٹا دیا، فلانا فلانا۔ لیکن شریف آدمی اس سے بالکل بری الذمہ ہوتا ہے۔ شریف آدمی اپنے اوپر یہ چیزیں لیتا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، کہیں میری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، کہیں میری تو کوئی کمی نہیں واقع ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہے، یہ اہل ایمان، یہ اہل عرب کیوں ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ کتاب انزل الیک، یہ نازل کری گئی ہے نبی آپ کے پاس کتاب، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، کہ آپ کو اس کے ذریعے سے آپ کے جی میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، بلکہ اس کا اصل فرض ہے نبی آپ پر یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، الٹیمیٹ دی ریمائنڈر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر ایمان موجود ہے، للمؤمنین، یہی لفظ آ چکا ہے سورہ انعام میں، اوحی الی ھذا القرآن وانذر بکم وانذر بہ، کہ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے نازل جو آپ پر ہوا ہے، اس کے ذریعے سے آپ دعوت دیں، تبلیغ دیں، جو انسان چیزیں بھول گیا اس کو یاد دلائیں کہ آپ کس رب کی طرف جا کر ملاقات کرنے والے ہیں، اور یہ کس کے لیے ہدایت ہے اور ذکرہ ہے؟ للمؤمنین، جن کے اندر فطرت سلیمہ ہے، جن کے اندر عقل سلیم موجود ہے، جو جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، جو جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے آزمائش کا گھر ہے، مستقل قیام گاہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ قرآن یاد دہانی ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے۔ جن کے اندر یہ فطرت سلیمی نہیں ہو، جو میٹر کے علاوہ آگے اس کے بیونڈ دیکھ ہی نہ سکتے، ان کے لیے قرآن مجید میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ کوئی چیز بھول جائیں، اس کی کوئی نشانی اگر آپ کے سامنے اچانک روبرو کر دی جائے، نشانی آپ دیکھ لیں، تو آپ کو اچانک چیز یاد آ جائے گی کہ نہیں؟ اس اعتبار سے اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے، ذکرہ، ریمائنڈر، انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے اس کی روح جو ہے گواہی دیتی ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، لیکن یہ ریمائنڈر للمؤمنین، جو کہ ایمان کی، جن کے اندر کچھ رمق موجود ہے۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے، اب یہاں لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو پہلی آیت میں ہو چکا خطاب، دوسری آیت میں خطاب ہو چکا ہے، اب تیسری آیت میں جو خطاب ہو رہا ہے وہ پورے کے پورے اہل مشرکین عرب سے ہو رہا ہے۔ ان مشرکین عرب نے جو عقیدے گھڑے ہوئے تھے الٹے سیدھے، اس کی ضمن میں دیکھیں فرمایا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرا کرو اپنے اس رب کی نازل کردہ شے کی، اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بطور وحی نازل ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ صرف قرآن مجید ہی کی فالوئنگ نہیں کرنی، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اتباع کرنی ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اور قرآن، یعنی میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں، یعنی البتہ قرآن مجید تو مجھے دیا گیا ہے، لیکن اس کی مثل اس کے ساتھ مجھے بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی مثل کیا ہے؟ اس کی مثل ہے حدیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان کو بھی پڑھا کریں، ان دونوں کا اتباع ضروری ہے، ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کا انکار لازمی ہے، جیسا کہ اگلے جو فقرے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی پیروی مت کیا کرو، یہ آگے چل کے آ جائے گا آپ لوگ کو نظر۔ لیکن جس طرح زمانے جاہلیت میں سرداروں کا ایک مقام تھا، نجومیوں کا، کاہنوں کی باتوں کو، اس کو اہمیت دی جاتی تھی، یہ سب حلال حرام میں ان کو کوئی سند تسلیم کرنے کے عارضی طور پہ تھے ہی نہیں وہ مستحق۔
بتایا جا رہا ہے اگر پیروی ہوگی تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ نے جو اضافی شے واضح کر دی قرآن مجید کی روشنی کے لیے، اور وہ ہے ان کی حدیث مبارکہ، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کو اس کا مد مقابل مت بنا کر اس کی اتباع مت کیا کرو۔ تمہارا محبوب، تمہارا مطلوب اور تمہارا مقصود صرف ذات باری تعالیٰ ہونی چاہیے اور کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنی ہے، مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے دوسرے رفیقوں کی اتباع مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم لوگ تو بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم لوگ کو اتنا واضح کلام سمجھایا جا رہا ہے پھر بھی تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹ فارورڈ کلام ہے، تم اپنے باطل عقیدوں اور شرکیہ انداز میں کیوں گھڑمڑ کر رہے ہو اس دین کو۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت لاتے ہو اے انسانوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک سائن آف ایکسکلیمیشن میں پوچھ رہا ہے۔ اہلکناہا، اب دیکھیں جیسا میں نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کا آغازی جو رکوع ہے اس میں ہی یہ بات ایڈریس کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مہر لگاتا ہے تو اس کو دو چیزوں سے لاتا ہے، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت اور رحمت اور ثنائی کے مظہر، اس کی قدرت کے کرشمے، اس کی عظیم الشان صفات، اس کی اعلیٰ صفات، اس کی طرف سے انسان کا ذہن بناتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورت سورہ انعام میں، چھٹی صورت میں۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے بڑے دن جس دن اس نے بڑی بڑی قوموں کو نسیہ منسیہ کر دیا، اس کے حساب سے یہاں دیکھیں فرمایا گیا آیت نمبر 4 میں، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا گیا۔ اتنی بڑی بڑی تم خود دیکھ لو، جزیرہ نمایاں عرب میں قوم عاد، اتنی بڑی طاقتور قوم، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، یہ عمورہ اور سمود کی بستیاں، یہ خود فرعون، اس کے لاہو لشکر، کیا یہ عظیم لوگ نہیں تھے؟ عظیم لوگ سے مراد میری یہ کہ بڑے طاقتور اور جلالی، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کرا ہوا۔ کم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا گیا، اہلکناہا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، نسیم منسیہ کر دیا۔ فجاءہا بأسنا بیاتن، تو ان پر تو عذاب آ پہنچا رات کے وقت، او ہم قائلون، یا ایسی حالت کے وقت کہ وہ دوپہر کے اندر قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، کھا پی کے آرام کر رہے تھے، اچانک عذاب آ گیا۔ یہ بھی ہوتا تھا، لیکن آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، پس جب وہ وقت پر اپنا عذاب آ گیا، اس وقت ان کے منہ سے اس کے بعد اور کوئی علاوہ بات نکلی ہی نہیں، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، سوائے اس بات کے اور کوئی بات نکلی ہی نہیں کہ واقعتاً اللہ ہم تو بہت بڑے ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے، رسولوں نے تو ہم تک بات منکشف کر دی تھی، کھول دی تھی، ظلم تو انڈائریکٹلی ہم نے اپنے آپ پر کرا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، ایسے اعتراف اور ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خود دیکھ لیجئے فرعون جیسا اتنا طاقتور بادشاہ، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر میں غرق کرا ہے تو اس کے بھی آخری الفاظ کیا تھے، آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اب ایمان لاتا ہوں۔ آلان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ اب تمہارا ایمان لانا کوئی فائدے کا موجب ہی نہیں ہے، کیونکہ اب تو تم نے غیب کے معاملات دیکھ لیے، اب تو تمہیں موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے، سارے کے سارے جو امتحان ہیں وہ تو اس غیب کے پردہ جب تک ہے تب تک ہے نا، روح کا تعلق جسم سے ہے تب تک ہے، ایک بار یہ روح اور جسم کا تعلق ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا، ڈھیلا ہونا شروع ہو جائے گا اور سکرات الموت آنا شروع ہو جائے گی، تب تو اس کو حضور نے فرمایا معلم یغرغر، جب تک یہ غرغر ہے آپ کے گلے میں، جو وہ آخری سیٹی ہوتی ہے جو موت کے وقت ایک سائن آف گیسپنگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں معلم یغرغر، جب تک یہ نہیں ہے تب تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن ایک بار موت کے اثرات شروع ہو گئے پھر نہیں۔ تو ان پر موت کا سب سے بڑا عذاب جو آیا ہے وہ تو عذاب قہر کی صورت میں آیا ہے ان کے اوپر، اور یا تو وہ رات کے وقت آتا تھا یا ایسی حالت میں آتا تھا کہ جب وہ آرام کر رہے ہوتے تھے قیلولہ، لیکن ان کا عذاب دیکھ لینا اس کے بعد کوئی فائدہ ان کو ایمان لانا نہیں ملتا تھا، نصیب ہی نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے کل، فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، یہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے سورہ مومن میں کہ جب ایسی قومیں اور بستیاں ہمارا عذاب دیکھ لیتی تھیں تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند ہوتا ہی نہیں تھا، ثابت ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ بھی یہی کہیں گے فما کان دعواہم،
اذ جاءہم بأسنا، تو جب اس وقت پر ان پر ہمارا عذاب آ جاتا تھا، اس وقت ان کے منہ پر بجز اس کے اور کوئی بات ان کے منہوں سے نکلتی ہی نہیں تھی، انا کننا ظالمین، کہ ہم ہی ظالم تھے، اللہ رسولوں نے تو صاف صاف بات پہنچا دی تھی۔ اب جو آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی، اس کو ذرا غور اور تحمل سے سنیے گا، یہ بہت اہم آیات ہیں قرآن مجید کی، اور اس کو یوں سمجھیے گا کہ دین کا اصل فلسفہ اور فلسفہ رسالت کی اصل جڑ بنیاد وہ آپ لوگوں کو اس ایک سورہ مبارکہ کی اس ایک آیت میں نظر آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور وہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا غور سے، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی رسول بھیجتا ہے تو اس رسول کا اصل فرض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنی بات ہوتی ہے وہ اس کو واضح کر کے اپنی قوم کی رہنمائی کا حق ادا کر دے۔ یہ سب سے بڑا بنیادی فرض منصبی ہوتا ہے رسولوں کا، اس کو سمجھتے جائیے گا۔ فلسفہ رسالت کا یہ بہت اہم موضوع آ رہا ہے اس ایک آیت نمبر 6 میں، اور بڑی جلالی شان کے ساتھ آ رہا ہے، بڑے شد و مد اور بڑے زور و شور سے آ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ رسول جیسا میں نے بتایا بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے، اب اس پر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، جب تک وہ پورا حق ادا نہیں کرتا وہ چین سے سانس نہیں لے سکتا۔ اگر وہ کوتاہی کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر وہ کوتاہی کرے بالفرض معاذ اللہ، تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی اللہ کے آگے۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ الرب رب وَإِن تنزل العبد عبد وَإِن ترقى، کہ اللہ اللہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا نزول فرما دے، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا اوپر ترقی کر لے۔ اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر بھی آ کر اللہ ہی رہتا ہے نا، اور مخلوق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع معراج میں اللہ کے عرش تک رسائی حاصل کر کے آ گئے واپس اس دنیا میں، لیکن وہ رہے تو محمد الرسول اللہ ہی نا، عبدہ و رسولہ۔ تو بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا اوپر اڑ جائے، اللہ اللہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا ڈسنٹ کر جائے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر بالفرض رسول کوتاہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی قوم کو آگاہی نہ دے، تو قوم سے پہلے اس رسول کی پکڑ لے گا، اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا وہاں رسول کو۔ اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں آپ ایک ایگزامپل یاد رکھیں۔ فرض کریں آپ نے اپنے کسی دوست کو ایک پیغام دیا، ہماری لسنرز ہیں یہاں کافی، ڈاکٹر سائمہ ہیں، ڈاکٹر بشرا ہیں۔ ڈاکٹر سائمہ نے ڈاکٹر بشرا کو ایک پیغام دیا کہ آپ جائیے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں، میرا یہ کام ہے، آپ جا کے فلاں فلاں بندے سے ملیں اور میرا یہ کام کر دیجئے ورنہ میرے 10 لاکھ روپوں کا نقصان ہو جائے گا۔ فرض کریں آپ ڈاکٹر بشرا گئیں، ان کا فرض منصبی یہی تھا کہ وہ جاتی لیاقت نیشنل ہاسپٹل اور وہاں جا کے وہ پیغام پہنچاتی تاکہ ڈاکٹر سائمہ کا نقصان نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر سائمہ نے یہاں بتا دیا کہ میری بہن یہ کام کل شام تک ہو جانا چاہیے ورنہ میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹر بشرا نے فرض کریں کہ یہ کام نہیں کیا، آپ کا نقصان ہو گیا، ڈاکٹر سائمہ کا نقصان ہو گیا۔ اب ڈاکٹر سائمہ غصے میں گئیں آگ بگولا ہو کر، اور وہاں جا کے لیاقت میں سنانا شروع کر دیا کہ میں نے تم کو بولا تھا میرا یہ کام ہو جائے، میرا کام نہیں کرا تم لوگوں نے، میرا نقصان ہو گیا 10-20 لاکھ کا۔ لیکن اگر لیاقت والے یہ بول دیں کہ ہم تک آپ کا کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں، تو کیا ہوگا آپ کا عالم بتائیے؟ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے نا، آپ کا سارا جو غصہ ہے وہ جھاگ کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا۔ اب آپ کو غصہ کس پہ آئے گا؟ ڈاکٹر سائمہ کو غصہ کس پہ آئے گا؟ غصہ آئے گا اس پیغام بر پر جس نے پیغام لے کے آگے پہنچانے کی ذمہ داری قبول کری تھی، وہ آئے گا غصے میں اور پھر بولیں گے ڈاکٹر بشرا سے کہ اللہ کی بندی میں نے آپ کو یہ ذمہ داری دی تھی، یہ پیغام بہت اہم تھا، میں نے آپ کو 10 دفعہ یہ بات بتائی، آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، میرا نقصان ہو گیا، تو میرا نقصان ہو گیا اب اس کی بھرپائی آپ کریں گے۔ ٹھیک یہی معاملہ ہے اللہ اور رسول اور قوموں کے درمیان۔ اللہ نے رسول تک بات پہنچا دی اور رسول کو اب بات پہنچانی ہے قوم کی طرف۔ بالفرض اگر رسول آگے قوم تک بات نہ پہنچاتے تو خود اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے جو کھڑے ہو کے جواب دہی کرتے وہ رسول کرتے۔ اسی لیے دیکھیں یہاں کیا فرمایا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم روز قیامت لازماً ضرور
پوچھ کے رہیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس ہمارے پیغمبر بھیجے گئے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھ کے رہیں گے پیغمبروں سے بھی، رسولوں سے بھی۔ اس پیغام کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، رسول اللہ نے پیغام پہنچا دیا، ایک بار وہ پیغام پہنچا دے، اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا، اب یہ ذمہ دار ہے، یہ قوم ذمہ دار ہے۔ Now they are responsible. Now I am not responsible. Now the ummat is responsible for the conduct and attitude of their behavior. تو یہ محاسبہ جان لیجئے اچھے طریقے سے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے قوموں کا بھی، اور یہ محاسبہ اور سوال جواب ہونا ہے رسولوں سے بھی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم تو لازماً پوچھ کے رہیں گے لوگوں کے پاس جن کے پاس ہمارے پیغمبر گئے، لوگوں سے پوچھ کے رہیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھ کے رہیں گے ان رسولوں سے بھی کہ آپ نے پیغام آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تو یہ سمجھ لیجئے یہ محاسبہ قوموں کا بھی ہوگا، رسولوں کا بھی ہوگا، اور اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا سورہ مائدہ کے آخر رکوع میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، ماذا اجبتم، جب اللہ کے نبی وہاں سارے کھڑے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ سے اللہ وہاں فرمائے گا نا ماذا اجبتم، آپ کو آپ کی قوم کی طرف سے کیا جواب ملا تھا؟ اسی کی ایک جھلک آئی تھی سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں، اگر آپ کو یاد ہو، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ خدا کے معبود قرار دے دو، کیا تم نے کہا تھا؟ اب یہ دیکھیں یہ محاسبہ کتنا سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ نقشہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایک نقشہ اپنے سامنے کھینچ لیجئے کہ یہ محاسبہ بڑا سخت ہونے والا ہے روز قیامت میں، اور اس نقشے کی ایک دم ذہن نشینی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا 1450 سال پیچھے جا کر میدان عرفات کا واقعہ آپ کو ریکال کرانا چاہتا ہوں، جو میں دعا کے حساب سے پڑھا تھا۔ اگر آپ لوگ کو یاد ہو، رمضان شریف جب درس قرآن مکمل ہوا تھا تو ہم لوگوں نے وہاں پہ اختتام دعائے قرآن ادا کری تھی، اور وہ میں نے اختتام کرا تھا میدان عرفات کے وہ عظیم الشان خطبے پہ جو حضور نے دیا سن 10 ہجری میں۔ ہم ریوائنڈ کر کے ذرا وہاں چلتے ہیں اور ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب 23 برس کی محنت شاقہ جو رسول اللہ نے پہنچائی اور دین کی پوری وضاحت فرما دی، اتمام حجت کر دیا اور دین کا غلبہ ہو گیا، سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کے اہم نکات 3 بار بتائے۔ عورتوں کا خیال رکھو، اپنے وراثت کا خیال رکھو، مالداروں کو چاہیے کہ وہ اپنا دولت جو ہے وہ غریبوں پہ لوٹائیں، یہ ساری باتیں حضور نے ایک نہیں 3 دفعہ فرمائی۔ کیا کیا دیکھا اس 23 برس کی محنت شاقہ میں؟ 3 برس کی قید بنی ہاشم دیکھی، 70 مبلغین ان کے صحابہ شہید ہوئے، خود حضرت حمزہ شہید ہوئے، خود ان کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، خود طائف جیسے سفر میں لہو لوہان ہو کر واپس آنا ہوا خالی ہاتھ۔ کتنی چیزیں دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ کی آنکھوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا ایک سوال سے، الا هل بلغت، دیا کہ نہیں؟ آج میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو تمام صحابہ نے کیا جواب دیا؟ بیک وقت جواب دیا۔ ویسے تو صحابہ خاموش رہتے تھے اور کہتے تھے اللہ و رسول عالم، جب بھی حضور سوال پوچھتے تھے وہ کہتے تھے اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں حضور کے صحابیوں نے ایک نہیں 4 جواب دیے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، تو صحابہ نے یکدم بولا ان نشهد ان قد بلغت ورسالت وادیت الامانۃ وکشفت الغمۃ ونصحت الامۃ، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، یہ قرآن آپ کے پاس بطور امانت تھی، آپ نے ہم تک پہنچا کر اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے یا رسول اللہ گمراہی اور اندھیروں کے پردوں کو چاک کر دیا، اندھیروں کی تمام گمراہی کو ہٹا کے رکھ دیا اور نور ربانی ہم تک واضح کر دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ 3 دفعہ یہ سوال پوچھا رسول اللہ نے اور 3 دفعہ صحابی نے یہ جواب دیا۔
اور پھر 3 دفعہ حضور نے فرمایا آسمان کی طرف انگشت مبارک رکھ کے اور لوگوں کی طرف پوائنٹ کر کے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے تیرا کلام. ناؤ دے کانٹ پلیڈ ignorance on the day of judgment. Now they can't sue me in your court. استغاثہ نہیں لا سکتے میرے خلاف کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہم تک بات سمجھائی نہیں گئی تھی. نہیں 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 نہیں، اب ان پر بات کھول دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ نے وہاں گواہی لی تھی، کیونکہ ان کا بھی محاسبہ دیکھیں یہاں بتائی جا رہی ہے بات. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً ان سے پوچھیں گے جن کے پاس رسول گئے، یعنی لوگوں سے، اور لازماً رسولوں سے پوچھ کے رہیں گے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبَ. اب پہنچائیں وہ جو کہ یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور ان تک جو موجود نہیں ہیں وہ تو ہم بھی موجود نہیں تھے، قیامت تک آنے والوں تک اب یہ فرض منصبی میری امت پہنچائے گی آگے تک. میرے کندھے سے اتر کر یہ بوجھ اب تمہارے ننھے کاندھوں پر آ گیا ہے. میں اگر رسول ہوتا صرف تم تک تو حق ادا ہو گیا، بات پوری ہو گئی، لیکن میں تو رسول ہوں تمام زمانوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. اب اس جہان والوں کو آگاہی کون دے گا؟ کون کتاب اللہ کو آگے دعوت دے گا؟ کون اس کی تبلیغ کرے گا؟ کون تدریس کرے گا؟ کون ابلاغ کرے گا؟ کون تعلیم کرے گا؟ اس کا پہنچانا ہے اب تمہارے ذمے، تمہارے یعنی میرے اور آپ کے ذمے. اس پہنچانے کی ذمہ داری کو ابھی آپ لوگ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، کیونکہ یہ دعوت تبلیغ کا فرض ہم پر لازم کر کے گئے ہیں حضور. اور اگر آج اس فرض کو امت محمدی اگنور کرے اور یہ سمجھے کہ یہ تو رسول اللہ ہی کا فرض تھا، ہمارا کوئی فرض ہی نہیں ہے اس پہ، تو پھر آگے بات نہیں چل سکتی، پھر اللہ کے آگے جواب دہی کرنی ہوگی. یہی گواہی قیامت کے دن رسول دیں گے، اور کیا بولیں گے جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے انسانوں کیا ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی ان کا رسول، ان کا پیغمبر، اور اے نبی آپ کو کھڑا کریں گے اپنی امت کے خلاف. عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، عَلَىٰ ہمیشہ عربی میں مخالفت میں آتا ہے. کیا آپ نے بات پہنچائی تھی یا رسول اللہ؟ وہ کہیں گے میں نے پہنچا دی، میں بری الذمہ. اب اگر یہ نہیں پہنچاتے اللہ تعالیٰ، یہ اس خزانے کے سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، تو یا اللہ ان کو پکڑ اور ان کو جہنم میں ڈال. یہ معاملہ ہونے والا ہے قیامت کے دن، اس کو سمجھ لیجئے. اور آج ہماری طمع کیا ہے اور آج ہماری امیدیں کیا ہیں کہ ہم خود بھی کچھ بھی کر لیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں. چاہے شرابی ہیں، زانی ہیں، چور کرنے والے ہیں، رمل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سود خوری کے اڈے چلائے ہوئے ہیں، والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اور شیطان نے اسی ایک فرض منصبی کو بھلا کر پورے دین کی حقیقت ہمارے لیے زیرو کر دی ہے کہ جاؤ یہ تو عالم کا کام ہے، مفتی کا کام ہے، یہ تو کسی مسند نشین کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. یہاں حضور بول رہے ہیں ایک ہی آیت ہو پہنچا دو اس کو، میرا کوئی امتی اس عظیم الشان کلام سے محروم نہ رہے. اور ہمارا کانسیپٹ کیا ہے بھائی؟ یہ عالم کا کام ہے، مفتی کا کام. بھائی میں کون سا عالم ہوں؟ میں کون سا مفتی ہوں؟ اگر ایک بھی آیت پتہ ہو تو یہ تو میرا فرض ہے کہ میں آگے پہنچاؤں، اور میں نے اپنی کری ہے، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں. اینڈ آئی ایکسپیکٹ دا سیم ان ریٹرن فرام یو گائز. آپ لوگ بھی اس کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمیں گواہی دینی ہے. یہ بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا. 6 آیت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کے رہیں گے لوگوں سے جن کے پاس رسول آئے، اور ہم لازماً پوچھیں گے پیغمبروں سے بھی. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں، جو احوال ہم بیان کریں گے وہ علم کی بنیاد پر بیان کریں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. جو احوال قیامت کے دن اللہ بتائے گا، اعمال بتائے گا گن گن کر انسانوں کے، تو وہ تو علم علیہم بعلم، علم کی بنیاد پر بتائے گا، ایسے ہی تھوڑی بنیاد پہ بتائے گا. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے اور ان کے اہل ایمان کر رہے تھے، وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے تھا. وما کننا غائبین، ہم تو غائب نہیں تھے. اور جو یہ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے، ولید بن مغیرہ کر رہے تھے،
وہ بھی ہماری نگاہ کے سامنے تھا، ہم تو کہیں غائب نہیں تھے. ہاں تمہاری نظروں کے سامنے تم سمجھتے رہے ہم تو غائب تھے، لیکن اینما کنتم، اللہ نے تو کہا ہے کہ میں ہر جگہ ہوتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تو ہماری رگے جان سے بھی قریب ہے. تم سمجھتے رہے دنیا میں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو موجود تھا. وما کننا غائبین، ہم تو غائب نہیں تھے، اللہ فرما رہے. والوزن یومئذ الحق، اور اس روز وزن میں بھی واقعتاً حق ہوگا. اس آیت میں بھی ایک کانٹراڈکشن ہے تھوڑی سی. اس کے لفظی ترجمے تو یہی ہیں کہ حق ہی میں وزن ہوگا، اور دوسرا ترجمہ ہے اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا. یعنی ہمارے جو اعمال بھی تولے جائیں گے وہ بھی معلوم یہی ہوتا ہے کہ جن کا وزن زیادہ ہوگا وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے. والوزن یومئذ الحق، حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی گویا کہ فیصلہ کن ثابت ہوگا، وزن ہی فیصلہ کن ثابت ہوگا. اب یہ سمجھ لیجئے یہ وزن کیسے ہوگا ہمیں نہیں معلوم، یہ تو ایک غیب کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کیسے وزن کرے ہمیں نہیں معلوم. ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں کریانے کی دکانوں پہ، تو وہاں جو ترازو لٹکی ہوئی ہوتی ہے وہ تو دو قسم کی ترازو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پاٹوں والی ترازو اور ایک ہوتی ہے اسپرنگ والی ترازو. اب اسپرنگ والی ترازو یہ ہے کہ کہیں آپ کوئی بھاری چیز رکھ دیں وہ اسپرنگ اس کا وہیں بیٹھ جائے گا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر جس کے اچھے اعمال ہوں گے اس کا اسپرنگ جو ہے وہ نیچے کی طرف بیٹھ جائے گا. اور بعض اوقات دو پارٹوں والی ہوتی ہے ترازو. اب ہمیں نہیں پتہ یہ کیا معاملہ ہوگا، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے. یہ اعمال تولے کس طرح جائیں گے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اعمال تولے گا اتنا تو پتہ ہے. والوزن یومئذ الحق، اور اس کے بارے میں علماء نے 3 رائے پیش کری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو جو ہم خیر اور بدی کما رہے ہیں ان کو ایک جسم عطا فرمائے گا، یہ جسم دے دے گا ان سب کو، اور وہ جسم ہی کا وزن ہوگا. دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جس کے اندر نامہ اعمال درج ہوتے ہیں. ہم جو رائٹ ہینڈ سے کر رہے ہیں، لیفٹ ہینڈ والے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ سارے نامہ اعمال درج ہوں گے، یا تو یہ تولے جائیں گے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا، یعنی وہی بندے کی وزن ہوگی، ویٹیج ہوگا. اگر اس کے اندر نیکی کا مادہ زیادہ ہے تو وہ جنت کا مستحق ہوگا. اسی لیے فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی گویا کہ فیصلہ کن ثابت ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں باطل کاموں کی تو کوئی وزن ہے ہی نہیں نا. جو باطل کام ہیں، جتنی شرکیہ عقائد ہیں، جتنی ریاکاری، اور یہ جو اچھے اچھے چیریٹی اور ملز بن رہی ہیں، اور یہ جو آرفینیج ہاؤس کھولا جا رہا ہے، اگر یہ ریاکاری کی بنیاد پر ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو جھاگ کی طرح اڑ جائیں گے اللہ کے نزدیک. اگر اس میں ریاکاری اور اس میں شرک شامل ہے تو اللہ تو اس کو قبول ہی نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، وزن ہی دراصل فیصلہ کن ہوگا اور حق ہی میں وزن ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، اور جس شخص کے پلڑے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ تو فلاح پانے والا ہو گیا، اس کو وہ روح و ریحان و جنت و نعیم دستیاب ہو گئی. یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ کی دوستی کا مستحق بنایا، کوشش کری اس دنیا میں، تن من دھن کی بازی لگائی اس دنیا میں. اس کے چاہے جتنے لوگ ملامت کرتے رہے، اس کو غلط عقیدوں کی طرف گائیڈ کرتے رہے، لیکن میرا بندہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دم اٹل رہا اور میری ہی راستے کی پیروی کرتا رہا اور کسی راستے کی طرف نہیں گیا. اللہ تعالیٰ آج اس کے اعمال کو قبول کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو نہ صرف قبول کر رہا ہے بلکہ شاکر ہو کر اور شکور ہو کر اس بندے کو درجہ احسان پر جو فائز ہو چکا تھا، مفلحون، فلاح کی اعلیٰ ترین نعمتوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو لے کر جا رہا ہے. یعنی یہی فلاح جو کہ ہم صراط مستقیم پہ اگر قائم دائم انشاءاللہ رہیں، انشاءاللہ تو یہی فلاح ہمارے لیے جنت کا باعث بن جائے گی. اور اس کے لیے سب سے بڑی شے ہے عمل کرنا. فمن ثقلت موازینہ، جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، وہ فلاح پا گیا. اب اس نے دنیا میں کسی ملامت کرنے والے کی کوئی ملامت سنی نہیں. لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے، لوگ کہتے رہے پاگل ہو گئے ہو، عالم بن رہے ہو، مفتی بن رہے ہو، بچوں کو کیا کھلاؤ گے، بیوی کو کیا کھلاؤ گے، والدین کو کیسے دیکھو گے. یہ بولتے ہیں آج کے یا نہیں بولتے؟ آپ بتائیے نا. لیکن یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی مخالفت کرنے والے کی اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ کریں گے ہی نہیں.
جس کو میں آپ کو شعر سناتا ہوں علامہ ملامت کرنے پہ، سنیے گا آپ لوگ غور سے، کہ واپس نہیں پھرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزرے، تنہا پاس زندان کبھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشاہ ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسار دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ، اور جس شخص کے پلڑے ہی ہلکے ہو گئے، معلوم ہوتا ہے کہ کمی رہی دنیا میں، جتنا کرنا تھا اتنا نہیں کرا، دنیا میں ہی لگے رہے، آخرت کی فکر ہی نہیں کری، اس نے بس یہی سمجھ لیا کہ بس کھاؤ پیو بچے جنو بیوی کو دیکھو بچوں کو دیکھو مر جاؤ، وہ اس میٹر کی دنیا سے آگے گیا ہی نہیں۔ دیر از نتھنگ مور سرٹین دین دیٹ وچ کین ناٹ بی ہرڈ اینڈ دیر از نتھنگ مور کلیئر دین دیٹ وچ کین ناٹ بی سین، اس نے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں، اسے ہم نظر ہی نہیں آئے، تو ہم نے بھی کہا دفع ہو آج کے دن، فمن خفت موازین ہو، جس شخص کے پلڑے ہی ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا، تو وہ لوگ تو جہنمی ہوئے، خسارے میں رہے، اپنا بھی خسارہ کیا دوسروں کا بھی کیا، انفسہم، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، لیکن کس بنیاد پہ؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب ان کی ہماری آیات کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ ہم نے جب قرآن مجید میں لکھ دیا کہ یہ کاروبار حلال ہے، یہ سود حرام ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تم کیوں گئے سود کی طرف؟ تمہیں جب ہم نے اختیار دیا تھا، آزادی رائے دی تھی، آزادی ارادہ دیا تھا، تم کیوں گئے؟ تمہیں ہمارا قرآن نظر نہیں آ رہا تھا؟ تمہیں اللہ کی شریعت نظر نہیں آ رہی تھی؟ تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں نمبر ایک؟ تم رسول کو مانتے ہو یا نہیں نمبر دو؟ تم اللہ کے دین کی باتوں کو مانتے ہو کہ نہیں نمبر تین؟ پھر کیوں گئے اس راستے پہ؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب ان کی ہماری آیات کا ناحق ظلم کی بنیاد پر اعراض کرنا، وہ چھوڑے رہے ہماری آیات کو، ہم نے بھی کہا نکلو اب یہاں سے، تم ہم کو دنیا میں نظر نہیں، ہم جس طرح یہاں موجود تھے تمہارے سامنے ہی موجود تھے، لیکن تم نے ہماری آیات کو دیکھ کر غور ہی نہیں کرا، فکر ہی نہیں کرا، سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تو آج ہم بھی تمہاری کوئی فکر نہیں کریں گے، ہم بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، جتنی آیت نمبر 6 تھی، امپورٹنٹ اتنی ہی اہم آیت اب یہ بھی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور اے انسانوں بے شک ہم نے تم کو اس زمین میں زندگی گزارنے کے لیے ایک تمکن دے دیا ہے، ایک رہنے کی جگہ ہم نے تمہارے لیے ٹھہرا دی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے ہی ساری زندگانی کا وجود پیدا کر دیا ہے، جو تمہارے جسموں کی ضرورت ہے سب یہیں سے ہم پوری کریں گے۔ تم کو خطرہ پڑ گیا زمین کے خزانے کم ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ سمندر میں جھانکو، کیا کیا خزانے نکل رہے ہیں، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اے انسانوں ہم نے تو تم کو دنیا میں ایک تمکن دے دیا، تمہارے لیے سانس کا ایک راحت کا ایک پورا سامان مہیا فرما دیا، جس طرح حضور نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، مومنوں کے لیے بنائی ہے، کہ وہ اس میں رہ کر اپنی میعاد پوری کر سکیں، اپنی اجل پوری کر سکیں، اپنا ٹائم ڈیوریشن پوری کر سکیں۔ انسانوں کو دنیا کے لیے نہیں بنایا بلکہ دنیا کو انسانوں کے لیے بنایا۔ اور اے اہل ایمان تم کو ہم نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، تم کو ہم نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تم اپنی لگے رہے دنیا میں، تم کو کیوں نظر نہیں آیا ہم؟ واٹ وینٹ رانگ؟ وجعلنا لکم فیہا معائش، ہم نے تو تمام چیزیں تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں، سامان زندگیانی پیدا کر دیا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے شکر جو تم کرتے ہو، بہت کم شکر کرتے ہو۔ آج ہم اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے صرف اپنا باڈی ٹیکسچر دیکھیں، 1 سینٹی میٹر بھی ایسا نہ ہو جہاں پہ ادا کیے بغیر ہم رہ سکیں، 1 سینٹی میٹر کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے۔ اور آج انسان دیکھ لیں کیا کیا ناشکری حرکتیں کر رہا ہے، ہلکی سی تکلیف آ جائے، ہم پر تو اللہ نے کبھی کوئی کرم کرا ہی نہیں، ہم پر تو کبھی کوئی احسان کیا ہی نہیں، یہ بھی بول رہا ہے آج کل۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے انسانوں جو تم شکر کرتے ہو ہمارا۔
اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک پورا رکوع مکمل ہو گیا، 10واں رکوع۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ 11ویں رکوع، پہلا 10 آیات پر مبنی پہلا رکوع ہمارا ہو گیا۔ کل مزید 10 سے 12 آیات پر مشتمل ہم لوگ انشاءاللہ العزیز دوسرا رکوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گواہی پہ پورا اترنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس قرآن کو آگے آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اینڈ may the last one understands our words better than those who listen to us indirectly۔ جو ہمیں آخری بندہ سنے وہ بھی اس طریقے سے سنے کہ وہ ہمیں ڈائریکٹ سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہی بات حضور نے بھی فرمائی کہ آخر وقت تک میرا پیغام جانا چاہیے۔ تو اس بات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اس بات پہ توفیق دے، اور اس قرآن مجید کو سمجھ کر دوسروں تک پھیلانے کی بھی ہمت، سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔